والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا دنيا غري غيري. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، دنیا نہج البلاغہ کی نظر سے اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے 2 نشستیں، چند ایک مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ نہج البلاغہ ایک ایسا اقتباس ہے جو سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے جمع کیا ہے کہ حضرت کے کلام میں عربی ادب کی فصاحت اور بلاغت کی جو خوبصورت کلیاں ہیں انہیں جمع کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سید رضی کا ہدف جو خود آپ نے اس کے مقدمے میں بیان کیا کہ ان سے کسی نے درخواست کی تھی کہ حضرت کے کلام کو اس طریقے سے جمع کیا جائے کہ جو ان کے لیے راہ ہدایت ہو سکے تقریباً زندگی کے تمام امور میں۔ تو حضرت نے مولا کے کلام کو اس انداز سے جمع کیا ہے کہ جس میں بہت سارے امور زندگی خود بخود شامل ہو گئے ہیں، لہذا نہج البلاغہ ایک ہی وقت میں اگر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آج تک میں نے عرض کیا کہ حضرت کے خطبات، حضرت کے خطوط، حضرت کے اقوال کے بعد سے حضرت کا لہجہ زبان عرب کی فصاحت اور بلاغت کا امام بنا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کلام، اس کا کمال یہ ہے کہ ہر مقام پر گرچہ اقتباس بھی ہے تو جو حصہ نکالا گیا ہے وہ اپنی جگہ ایک کامل ہدایت ہے، ایک کامل رہنمائی ہے۔ لہذا مختصر جملوں سے لے کر حضرت کے طولانی خطبات اور خطوط تک ہر مقام مختلف موضوعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور ہم نہج البلاغہ سے بہت ساری ڈائمنشنز میں گفتگو حاصل کر سکتے ہیں، اب چاہے وہ اصول دین کی بحث ہو، فلسفہ کلام کی بحث ہو، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو، یا ہماری اپنی زندگی کے امور کے اہم ترین جو شعبہ جات ہیں ان سب کے اندر آپ کو نہج البلاغہ میں سے ہدایت مل جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کتاب کو جمع کرتے وقت سید رضی کی نگاہ صرف فقیہانہ نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا بہت ساری کتب ہمارے ہاں جمع کی گئی ہیں صرف ہدف سے اس کہ ان احادیث کو جمع کیا جائے کہ جو صرف اور صرف فقہی احادیث ہے، جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا وسائل الشیعہ ایک پورا مجموعہ ہے معصومین علیہ السلام کی ان احادیث کا کہ جو فقہی ابواب سے متعلق ہے۔ لہذا نہج البلاغہ میں اگر ہم موضوعات کو تلاش کرنے نکلیں تو اتنے متنوع اور اتنی کثرت سے موضوعات موجود ہیں کہ اگر صرف موضوعاتی گفتگو بھی کی جائے تو ایک طولانی عرصہ درکار ہے کہ نہج البلاغہ کے موضوعات کو نکالا جائے اور پھر اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل اینڈ سے گفتگو کی جائے۔ ابھی جو ہم نے موضوع اختیار کیا ہے دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ سے، مجھے نہیں معلوم کہ جو ہم نے ابھی طے کیا ہے دوستان کے ساتھ اس سارے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے، البتہ ایک اجمالی مطالعے سے جو بات میری اپنی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ
کہ ہم حتیٰ اس موضوع کے اوپر بھی جو پروفیشنل انداز سے ایک مفصل گفتگو ہونی چاہیے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ اپنی جگہ ایک پورا مفصل سلسلہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی ایک موضوع کو لے کر بھی نہج البلاغہ سے چلا جائے تو کئی جلسات درکار ہیں کہ ان میں آ کر اس موضوع کو توجہ کے ساتھ جمع کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بحث پیش کی جائے. تفصیل نہج البلاغہ سے کسی بھی موضوع میں نکالنے کے لیے بعض حضرت کے خطبات ایسے ہیں، بعض جملات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آ کر علماء نے کہا کہ صرف اس ایک جملے کو اگر انسان تشریح کرنے لگے تو وہ بہت سارے ابواب ہیں گفتگو کے جو کھلتے ہیں. لہذا ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکا مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. آج کی اس گفتگو میں بہت ہی ایک ابتدائی سی گفتگو کروں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم نہج البلاغہ میں وارد ہوں اور صاحب نہج البلاغہ سے اپنے لیے دنیا میں اور دنیا سے اپنے برتاؤ، اپنے بیہیویئر سے متعلق ہدایت کو لیں، ایک مرتبہ ہم اجمالی طور پر یہ دیکھیں کہ قرآن، خدا، دین سے، دنیا سے متعلق ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. قرآن نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ ہمارے پاس دنیا سے متعلق 3 طرح کی دیدگاہیں، 3 طرح کی نظر موجود ہے، جن میں سے ایک نظر کے جو معتدل نظر ہے وہ اسلام کی نظر ہے. ایک نظر افراطی اور ایک تفریطی. جو افراطی نظر ہے وہ یہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہے بس یہ دنیا ہے، لہٰذا اس کا ہدف اور وسیلہ دونوں ہی کیا ہے؟ دنیا. جو تفریطی نگاہ ہے وہ دنیا کو اس کے اصل وجود کے ساتھ مذموم جانتی ہے. اب جو افراطی نظر ہے وہ تقریباً ان تمام افراد کی ہے جو کہ معمولاً خدا، دین اور ان تمام چیزوں میں کوئی ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. اب اس سے مراد صرف سیکولر یا ایتھیسٹ افراد نہیں ہیں، ملحدین نہیں ہیں، حتیٰ ایمان کا نعرہ لگانے والی ایک بڑی تعداد. جب میں ایمان کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد صرف مسلمان نہیں ہے. ہر دین میں اپنے آپ کو اس دین سے متعلق کہنے والی ایک بڑی تعداد اگر اس کو صحیح معنی میں ٹٹولا جائے اور اس کو کھنگالا جائے تو وہ بنیادی طور پر ملحد ہوتے ہیں. یہ بڑا ایک نازک سا مرحلہ ہے. ہاں میں خدا کو مانتا ہوں، ہاں میں خدا پر ایمان لایا ہوں، ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں کچھ نمازیں اور کچھ احکامات شریعہ کو انجام دیتا ہوں، لیکن میں دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں دنیا پر سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جہاں میری دنیا درمیان میں آئے گی تو مجھ سے زیادہ بڑا جھوٹا، مجھ سے بڑا خائن، مجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اب یہ آدمی جتنا بھی دینداری کا نعرہ لگا رہا ہے اپنے اصل وجود میں ملحد ہے، اپنے اصل وجود میں یہ شخص بے ایمان ہے. یہ ایمانداری نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب آپ نے خدا کو مان لیا تب خدا کی بھی مانے. لہذا کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں اعلانیہ اور کچھ ملحد ہوتے ہیں غیر اعلانیہ، اور غیر اعلانیہ ملحدین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے پہ جو تفریطی نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر دین کے قائل ہیں بھی تب بھی ان کی جو نگاہ ہے دنیا کی طرف وہ مذمومانہ طبیعت. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مثلا ایک کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں بھی بہت سارے افراد کے ذہن میں یہ سوال اور کانسیپٹ دونوں موجود ہیں. کچھ واقعات جو قرآن نے بیان کر دیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور پھر وہاں سے ان کو نکال کے زمین پر بھیجا گیا. اب اس چیز سے متعلق ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ شاید ہم تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت آدم کی مسٹیک کی وجہ سے ہمیں دنیا میں زبردستی بھیج دیا گیا. ابھی اس سے بڑا مس کنسیپشن اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ قرآن کے اوپر نگاہ فرمائیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جنت میں نہیں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب یہ مقام خلافت اللہ ہی اپنی جگہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ انسان اگر اس کو تصور کرے، میں نے شاید کسی گفتگو میں پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لہذا تفصیل سے نہیں، بہت مختصر اشارہ کروں گا۔ مقام خلافت اللہ ہی دو طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقام خلافت اللہ ہی مقام خلیفہ خاص ہے، خلافت خاصہ، جس کے حقدار اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے معصومین علیہ السلام، نبی، امام اور سیدۃ النساء، یہ گروہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت خاصہ دی ہے۔ یہ خلیفہ بے عنوان موجود ہیں کہ خدا نے ان کے ذریعے سے اپنی بات ہم تک پہنچانی ہے، یہ خلافت خاصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کے اندر ایک خلافت عامہ بھی موجود ہے۔ انسان بالعموم زمین پر اس خلافت عمومی کو انٹرٹین کرتا ہے، ہم سب ایک نہ ایک جہد میں اس خلافت عامہ کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں۔ لہذا جہاں قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امانت کو پیش کیا زمین پر، پہاڑوں پر، آسمانوں پر، فابینا، انہوں نے ابا کیا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب اس آیت کی ذیل میں جو بحث کی ہے علماء نے، وہ اسی خلافت عمومیہ کی طرف کی ہے۔ عمومی طور پر ایک عمومی کیفیت کے ساتھ ہم سب مقام خلافت اللہ ہی کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کی جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی اور آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا، کہ انسان کا کام ہے دنیا میں اپنے سے پست تمام مخلوقات کو اپنے ساتھ ترقی دے کر مقام قرب الہی تک لے کر جانا۔ ہم سے جتنی بھی پست اشیاء ہیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا نہیں کی۔ اب جب عقل عطا نہیں کی تو ان کے اندر جو ان کا کمال ہے، پروردگار کی خلقت کے کمال کو جو وہ ظہور دیتے ہیں، وہ اسٹیٹک ہے، ایک مرحلہ ہے۔ ہر شے میں سے پروردگار کے کمال کی کوئی نہ کوئی تجلی موجود ہے۔ لہذا اگر آپ ذرات میں بھی چلے جائیں، اب جہاں تک آپ نے ذرہ دریافت کر لیا، پہلے آپ ایٹم پہ تھے، ہر ایٹم اپنے اندر دوسرے ایٹم سے، ہر ایٹم ہائیڈروجن کا ہیلیم سے، ہیلیم کا آکسیجن سے، ہر ایٹم اپنے اندر دوسرے کے مقابلے میں ایک مختلف کیفیات اور مختلف پراپرٹیز رکھتا ہے جو اس سے مختص ہے۔ یہ جو وہ اپنے اندر سے پراپرٹیز کو ظہور دے رہا ہے، یہ اس کا وہ کمال ہے کہ جو اس کی ذات سے ظہور کر رہا ہے، اور تجلی ہے پروردگار کے کمالات کی۔ اسی طرح سے کمپاؤنڈ لیول پر آ کر دو جب ایٹمز مل کر ایک مولیکیول بناتے ہیں تو ہر مولیکیول، ہر کمبینیشن جو بنے گا وہ اپنے اندر ایک خاص صلاحیتیں رکھتا ہے اور ایک خاص کمال ہے جس کو ظہور دیتا ہے، جو دوسرا نہیں دے سکتا۔ لیکن کیا ہے، یہ سب اسٹیٹک ہے۔ اب آپ اس سے اوپر آتے چلے جائیں، ہر مرحلے کے اندر جو بھی مخلوق ہے وہ اپنے اندر ایک کمال کو رکھتی ہے، لیکن یہ کمال اسٹیٹک ہے۔ اس سارے کے درمیان اللہ نے ایک مخلوق خلقی ہے جس کو عقل عطا کی ہے۔ یہ عقل اس لیے عطا کی ہے تاکہ یہ اپنی عقل کے ذریعے سے کمالات کی سیر نیچے سے اوپر کی طرف جائے، سیر حاصل کرے، تقرب الہی۔ اس عقل کا اصل کام کیا ہے؟ تقرب الہی کی سیر کو حاصل کرنا، اس کو چلانا۔ اب انسان جو تمام مخلوقات میں خلق ضعیفہ، کیوں؟ جب دنیا میں آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا سے اپنا سفر طے کرتا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ ایمان کا جب جتنا اوپر چلا جاتا ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ایک ڈائنامک کمال ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرحلہ عطا کیا وہ کیا؟ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے کمال کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اسی سیر میں وہ اپنے ساتھ پوری جہان تمام چیزوں کو اوپر کی طرف لے کر جائے گا، ترقی دے گا۔ یہ انسان کا مثلاً اگر اس کائنات میں سے آپ انسان نکال دیں تو تمام کے تمام کمالات موجود ہیں اور وہیں رہیں گے جہاں وہ ہیں۔ انسان کا کمال کیا ہے
کہ وہ اپنے کمال کے سفر میں دیگر تمام کمالات کو اپنے ساتھ اپنے جلو میں لے اور آگے کی طرف بڑھے. یعنی کیا؟ اب غور کیجئے گا، انسان کا اس دنیا میں دینی اعتبار سے ہدف کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ انسان جائے اور اپنی عقل سے اپنے اس ڈائنامک کمال کو ظہور دے. اب جب انسان اس ڈائنامک کمال کو ظہور دے گا تو انسان کے کمال کا اثر کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر ذرہ کمال کی طرف حرکت کرتا ہے. جو کمال ان چیزوں کے اندر سے اپنے آپ کو ظہور نہیں بھی دے رہا تھا، انسان اپنے عقل کے ذریعے سے ان کو کمال کا سفر طے کرانا شروع کرتا ہے. اگر انسان اس کائنات کے ہر ذرے کو ایمان اور خدا کی طرف رخ دے کر آگے کی طرف بڑھانا شروع کرے، یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا انسان کے ذریعے سے حرکت میں آتی ہے اور ترقی کے منازل کو طے کرتی ہے. اس نے ترقی کر کے کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک ایسے مقام تک پہنچنا ہے کہ جہاں پر یہ پوری کائنات انسان کے ساتھ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات جب انسان مسخر کر کے اسے حرکت دینا شروع کرے گا خدا کی طرف، تو یہ وہ مرحلہ ہوگا جب قیامت برپا ہوگی. لہذا یہاں پر معاد کے حوالے سے کچھ ایک نشستیں ہوئی تھیں، وہاں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ قیامت کا یہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں گناہ زیادہ ہو جائیں گے، برائیاں پھیل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دنیا کو ختم کر دے گا. یہ نظریہ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ روایات اہل بیت اس کی تائید کرنا، عقل تائید کرتی ہے. اگر ہم اس عقیدے کو مان لیں کہ پروردگار جب دنیا میں برائیاں بہت ہوگی تو کہے گا چلو بھائی سب کو فارغ کر دو، عذاب قیامت لاؤ، سب کو ختم کر دو. اگر یہ تصور قائم کر لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار کا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا جو ہدف ہے وہ فیل ہو گیا، اور چونکہ فیل ہو گیا تو اللہ نے ختم کر دیا. یہ قیامت ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں قیامت اس کو نہیں کہتے. ہمارے ہاں قیامت کیا ہے کہ انسان ترقی کر کے اس منزل میں داخل ہو جہاں پر اس کی روح کے لیے یہ سارا جہان چھوٹا پڑ جائے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. جب آپ پوری کائنات کو تسخیر کر لیں گے، آج جو آپ اپنے سولر سے، ایک زمانہ تھا کہ انسان نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا سے باہر بھی کچھ ہو سکتا ہے. آج آپ سولر سسٹم سے باہر نکل کر آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو کائنات کو ریچ کرنے کی تصور موجود آ گیا نا. یہ تصور وہ ہے، ابھی آپ کا تصور ہے. دین اس شیڈیول کا نام ہے جو آپ کو اس جگہ تک پہنچا سکتا ہے جہاں آپ پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. یہ دین کا کام ہے. میں اس پر بحثیں کر چکا ہوں پہلے بھی، لہذا میں اشارے نہیں کروں گا. دین، اب یہ جو نگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم زمین پر آ گئے، اب زمین کی سختیاں کاٹنی ہیں. غلطی کسی نے کی اور سزا بیٹوں کو. عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے؟ باپ کی غلطی، بیٹوں کو سزا. یہ تصور دنیا کو مذموم بنا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، چھوڑ دو اسے. اور اس سے ایک تفکر ایجاد ہوتا ہے جس کو رہبانیت یا روحانیت کہا جاتا ہے. دنیا کو چھوڑ دینے کا تصور، یہ تصور اسلام کا تصور. لا رہبانیت یا روحانیت فی الدین، دین کے اندر رہبانیت ہے. دین کہیں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو. لہذا دین کا ایسا کوئی بھی تصور کہ جو آپ کو دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کی طرف لے کر جا رہا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ اسلام کا اور خصوصاً مکتب اہل بیت کا تصور نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ تصور بھی نہیں ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے باہر کچھ نہیں. یہ افراط و تفریط. اب اس کے درمیان دین کی نظر کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے افحسبتم، کیا تم نے اس بات کا گمان کیا ہوا ہے انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے اس بات کا گمان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے، تمہارا کوئی ہدف نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف پلٹایا، کیا تم نے یہ سوچا ہوا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. بس اس کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خلقت کا، کائنات کی خلقت کا کوئی ہدف معین کیا.
بس اس کا معنی کیا ہے کہ اگر ہماری خلقت کا کوئی ہدف، اب یہ جو ہدف کا مرحلہ ہے، اس کے مقابلے پر وہ تصور ایجاد کرنے کے لیے اس وقت سائنس اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح سے وہ آپ کو آپ کی خلقت کے ہدف سے دور کر دے۔ یہ جو بگ بینگ نامی ایک تھیوری اور اس سے متعلق کچھ اور تھیوریز کو زور زبردستی، یعنی ان کو منوانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ علمی طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا۔ بعض ہمارے بچے بعض سائنٹیفک اصطلاحات کے سامنے اور ذرا سا وہ ڈاکیومنٹری کے اندر دو چار چیزیں دیکھنے کے بعد مروب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بڑا زبردست کام ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بگ بینگ تھیوری اصلاً سائنٹیفکلی ایک ان ریکگنائز تھیوری ہے جس کو علمی دنیا نے مکمل طور پر فیل قرار دے دیا۔ لہذا اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، غور کریں، آپ کو بگ بینگ تھیوری صرف اور صرف میڈیا کے اوپر نظر آئے گی، فلموں میں اس کا تعلق نظر آئے گا، کچھ ڈاکیومنٹریز میں نظر آئے گا، لیکن اگر آپ پریکٹیکل سائنس میں اتریں گے تو سائنسدان نے بالکل اس کو رد کر دیا کیونکہ اس کا کوئی اساس اور کوئی بیس نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ مکمل طور پر علمی دنیا میں رد کر دی گئی ہے۔ اب اس تھیوری کے جو آثار ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے، اور سوشل میڈیا سے متعلق اچھی طرح سے میرے نوجوان ساتھی اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ سوشل میڈیا سے بڑا اس وقت دھوکہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی بہت ساری نالج کا بیس سوشل میڈیا، فلمیں اور یہ چیزیں ہیں تو آپ ایک جسے کہنا چاہیے نا معراج پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک سراب میں کھڑے ہوئے ہیں جو دور سے دکھائی تو دے رہا ہے لیکن وجود نہیں رکھتا۔ اور میں اس موضوع پر باقاعدہ سائنسدان جنہوں نے پی ایچ ڈیز پوسٹ ڈاکٹریٹس کی ہوئی ہیں ان سے گفتگو کرنے کے بعد نتیجے آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ یہ جتنا بھی مطلب آپ نے میٹرکس فلم میں ایک دیکھ لیا، بڑے آرام سے گلوبل کے سوشل میڈیا پر بھی ہے جو بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ کوانٹم فزکس کا نام لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ میں تقریباً یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے بھی کسی سے آپ نے صحیح معنی میں اگر کوانٹم فزکس کی اور کوانٹا کی ڈیفینیشن پوچھ لی، ان میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ چار باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی فلم دیکھنے کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی نالج کی جو سطح ہے وہ، اور پھر وہ ساری کی ساری وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کی سائنس ان کو سمجھانے کی کوشش کریے۔ یہ سائنس صرف اور صرف سوشل میڈیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا حقیقی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ چاہے ٹائم ٹریول ہو، وہ چاہے پورٹلز اوپن ہونا ہو، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں، ان کا تعلق ریئل سائنس، حقیقی سائنس سے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے لیکن آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ ملے گا، شاید کتابی دنیا میں بھی آپ کو بہت ساری کچھ چیز مل جائے۔ یہ سارے کے سارا شیطانی گروہ کی وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی وہ بھرمار کر کے، مطلب جنہیں آج کل ہم آپ اس میں کہیں کہ بعض اوقات ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ جھوٹ کی اتنی بھرمار کر دو کہ وہ سچ دکھنے لگے۔ اب میں اس کی مثالیں دینے پر آ جاؤں تو بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارا تو بھرا ہوا ہے معاملات۔ جتنے بھی القابات تھے حضرت امیر کے، وہ بھرمار کر کے لوگوں کے لیے اتنے ریپیٹ کیے گئے اب ہمارے بچوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ لقب حضرت امیر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بچے اگر ہم کبھی حضرت امیر کے نام کے ساتھ وہ لگا دیں لقب تو وہ ایسے حیرانگی سے ہماری طرف دیکھیں گے۔ میں نہیں لینا چاہتا، حالات آپ کو بھی پتہ ہے ذرا جس طرح کے چل رہے ہیں، کہ وہ القابات اگر ہم حضرت امیر کے ساتھ لگا دیں تو بچے ہمارے حیرت سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی اس چیز کو گویا یقین کر لیا ہے کہ یہ القابات حضرت امیر کے لیے نہیں ہیں بس۔ لیکن یاد رکھیے گا، لقب کائنات میں اگر کسی کے ساتھ زیبا ہوتا ہے تو محمد و آل محمد ہے۔ وہ کسی کو لقب دیں تو لقب ہے، امت مل کر جس کو مرضی جو بنا دے وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اب یہ ایک واضح سی مثال ہے اس بات کی کہ آپ کسی جھوٹ کو شدت کے ساتھ تکرار کریں گے تو ایک طبقہ ہے۔ اب ہوشیاری آج کے دور میں کیا ہے؟ ہوشیاری ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آج ہمارا نوجوان دین کو انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے، میں نہیں روکتا آپ کو، اور مجھے اس بات کا اطمینان اور یقین ہے، اور الحمدللہ یقین ہے 100% کہ ہمارا مکتب ہمیشہ
تمام سوالوں کے جواب دیتا آیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ جو آپ کے سوال ہیں ہمارے مکتب کے پاس اس کا جواب موجود ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جواب ایکسیپٹ نہ کرنا چاہیں، عناد والے نہیں۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دین کے پاس الحمدللہ سارے سوالوں کے جواب ہیں۔ ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ جیسے آپ دین کو انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے سائنس کی اندھی تقلید سے پرہیز کریں۔ یہ جملہ کہنا کہ جی سائنس نے کہہ دیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہے، یہ اپروچ یہ خطرناک ہے۔ سائنس خود اپنے بارے میں نہیں یہ کہتی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، تو آپ کیسے سائنس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنس نے کہہ دیا وہ صحیح ہے؟ آپ ذرا سا جا کے تھیوریز کو تھوڑا سا اٹھائیں نا۔ ابھی اتفاقاً ایک صاحب سے کہیں بات ہو رہی تھی، ایٹامک انرجی سے ریلیٹڈ جو ریڈیشن ہوتے ہیں، تو کیموتھراپی کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگے آغا صاحب ہماری کتابوں میں اس وقت جو ماڈل پڑھایا جا رہا ہے ایٹم کا، اس کو رد ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے۔ بس آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو رد ہوئے بھی زمانہ ہو چکا ہے، تو آپ غور کیجئے گا۔ اور اسی طرح سے آج سائنس نے ایک بات کہی، 10 سال بعد وہ کہے گا نہیں یہ غلط تھی، پھر آپ کیا کرو گے؟ سائنس نے کب یہ ادعا کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے؟ کبھی کیا نہیں۔ سائنس جس چیز کا خود ادعا نہیں کر رہی، آپ اس کا ادعا کرو، یہ عقل پہ نہیں آتا۔ لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین کو فالو کرنے کی اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر صرف اپنے آپ کو کیا غرق مت کرو۔ اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دین ہمیں کیا اپروچ دے رہا ہے؟ دین ہمیں یہ اپروچ دے رہا ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدف کے تحت خلق کیا۔ اچھا اب یہ ہدف کے تحت خلق ہونا، اب جب آپ مان لیں گے کہ دنیا ایک کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں خلق ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ایکسیڈنٹ ہے، آپ بھی ایکسیڈنٹلی بن گئے، تو جب آپ ایکسیڈنٹلی بنے تو آپ نے ایکسیڈنٹلی ختم ہو جانا ہے، تو پھر دنیا کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ غور کیجئے گا۔ اگر اس اپروچ کو میں 2 منٹ کے لیے قبول کر لوں تو میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اتنی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ کیوں اتنی بیماریوں کو تحمل کر رہے ہو؟ اتنی سختیاں، روزگار کی سختیاں، فلاں کی، جب تم نے نہ کہیں سے آئے ہو نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں سے آئے ہو اور نہ کہیں جانا ہے، تو بھیا یہ جو اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، اس تکلیف اٹھانے کا کوئی فائدہ؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیوں پڑے ہوئے اس دنیا میں؟ نہیں اب چھوڑیں گے بھی نہیں دنیا کو۔ بھائی جب تم اتنے ہی فارغ ہو، اتنے ہی فالتو ہو، تو کیوں دھرتی پہ بوجھ بنے ہو؟ چلے جاؤ تم۔ عقل اس بات کو یہ سمجھاتی ہے، تو غور ہے نا، تھوڑا سا غور کریں، اب اسی طرح سے غور کیجئے گا۔ انسانی عقل اس بات کو مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کوئی چیز بے ہدف انجام دیں اور وہ پرفیکشن کے ساتھ وجود میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عقل اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ گھر میں جا کے پریکٹس کر لیں۔ یہ جو بعض ہمارے ہاں چیزیں مذاق کے طور پہ دکھائی جاتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ ایک زمانے میں الف نون آتا تھا، اس میں ایبسٹریکٹ آرٹ کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے دکھایا کہ وہ یوں چھینٹے مار دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ بن جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بس ایک طنز تھا۔ اس طنز کا مطلب جو ہے وہ اپنی جگہ صرف طنز ہی تھا، ورنہ ایبسٹریکٹ آرٹ اپنی جگہ ایک معنی رکھتا ہے۔ اس آرٹ کو وجود میں لانا آسان کام نہیں ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں 2-4 رنگ جمع کر کے ایک مثلا کاغذ کے اوپر اس کو بکھیر دیں اور فلاں کریں، اور پھر آپ یہ تصور کریں کہ تخلیق کا کوئی شاہکار واقعہ نکل آئے گا، ایسا نہیں۔ آپ جو ہے وہ ساحل پہ جا کے انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں اور پھر یہ تصور کریں کہ کوئی تصویر ابھر کر آ جائے گی، کوئی خلقت کا اور اس کا تخلیقی کوئی شاہکار ابھر کے آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ بے ہدف کام کا نتیجہ کبھی بھی کمال کی صورت میں ظہور نہیں کر سکتا۔ بے ہدفی میں اور کمال میں ضدیت ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر میں اور کچھ نہ کہوں، مجھے کائنات کے اگر ہر ذرے سے پرفیکشن دکھائی دے رہی ہے، تو یہ پرفیکشن اس بات کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو با ہدف بنایا گیا ہے۔ اگر ہدف مشقت کرنے والا ہے تو ہدف دینے والا ہونا چاہیے۔ اب ہدف اگر ہے، اب اگر ہم اس بات پر ہو جائیں کہ نہیں دنیا میں کوئی ہدف ہے، تو دنیا کا ہدف کیا ہے انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، اور وہی مراحل ہیں کہ جس کو ہم نے نہج البلاغہ سے حل کرنا ہے۔ آج قرآن سے ابتدائی طور پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لو کہ تمہیں بیکار نہیں خلق کیا گیا، ہدف کے تحت آئے۔ ہدف کو مانیں گے تو کمال کی طرف حرکت ہوگی۔ آپ نے جیسے یہ یاد رکھیے گا، بے ہدفی اور بیکاری وہ خوفناک چیز ہے
کہ اگر یہ انسان کے اندر پیدا کر دی جائے تو اس کا نتیجہ خودکشی کی صورت میں ظہور کرتا ہے. اور یہ ابھی تک ہم سے زیادہ غرب میں آج تک یعنی پچھلے گزشتہ کئی سو سالوں سے وہاں پر خودکشی کا ریشو زیادہ کیوں ہے؟ جتنے لوگ خودکشی کرنے والے ہیں وہاں پر ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو بے ہدفی اور بیکاری کا شکار ہے. لہذا ایک بڑی تعداد ہے جہاں ان کی بیماری ذرا سی شدت پکڑتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لگا دو جی ہمیں انجیکشن، نہیں اٹھانا چاہتے ہم یہ درد. یہ ہو رہا ہے. یہ وہ خودکشیاں ہیں جو کہ آن ریکارڈ نہیں آ رہی. اگر اس کا ریکارڈ نکال دیا جائے تو غرب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تباہی کی حد تک موجود ہے. اور جہاں آپ کی زندگی میں ہدف آیا وہیں پر آپ کی زندگی کے اندر کمال خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. بس قرآن پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ کیا کہ نہ دنیا کو بے ہدف خلق کیا گیا نہ تمہیں. اب یہ ہدف کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ. آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا بھی اللہ کی طرف سے. بیکار نہیں کیا تمہیں خلق. تو جب ہم بیکاری کے مرحلے سے نکلے تو اس کا مطلب کسی کام سے بھی جب بیکار نہیں ہے تو کار ہے. جب بیکار نہیں ہے تو کار ہے. وہ کار کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر اپنے کمال کو حاصل کرنا ہے اور اپنے کمال کے ذریعے سے کائنات کو کمال تک پہنچانا ہے. یہ وہ مقام خلافت اللہ ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے. لہذا دنیا میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ دنیا تو ہدف مند ہے، ہمیں بھی بھیجنا بھی ہدف مند. کرنا کیا ہے یہاں پر آ کر؟ پہلی چیز الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما سکے، ٹیسٹ کر سکے. کس چیز میں ٹیسٹ کر سکے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون. اب معمولاً ہمارے بچوں کے ذہن میں جو سوال ہوتا ہے مولانا صاحب جب خدا سب کچھ جانتا ہے تو اس کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اپنے لیے تو نہیں آزما رہا آپ کو، جبکہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے اس چیز کی نسبت اپنی طرف کی ہے. مثلا سورہ مبارکہ عنکبوت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو ہم قبول کر لیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں نہیں، چھوڑیں گے نہیں. لقد فتنا الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، انہیں بھی آزمایا. کیوں؟ لیعلمن اللہ الصادقین اور کاذبین. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. اب آپ کہتے ہیں بھائی اللہ کو تو پتہ ہے. یہ جو اللہ نے نسبت اپنی درگاہ پرتائی ہے اس کا معنی حقیقی صدق و کذب ہے. کیونکہ انسان صدق و کذب کے ایک مرحلے کو تو درک کر سکتا ہے، اس سے آگے کے مراحل کو درک نہیں کر سکتا. تو ہوگا ہمارے ساتھ دنیا میں یہ ہے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہوگا کہ یہ تو بڑا بے ایمان تھا، پتہ لگے کہ وہی قیامت کے دن ایماندار. اور جس کے بارے میں ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ بڑا متقی و پرہیزگار، قیامت کے دن پتہ لگے گا وہی سب سے زیادہ. لہذا حقیقی علم چونکہ پروردگار کی جانب ہے لہذا اس نے نسبت وہی اپنی جانب. لیکن چاہتا کیا ہے پروردگار؟ ظہور کرے یہ صدق اور کذب ہمارے وجود سے. اب مرحلہ کیا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر دنیا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ کمال مطلق ہے، ایبسلیوٹ پرفیکشن، اور ایبسلیوٹ پرفیکشن کا ایک اب میں لفظ استعمال کروں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایبسلیوٹ پرفیکشن ہے تو اس سے پرفیکشن نکلے گی. الکمال لا یصدر عنہ الا الکمال، کمال سے سوائے کمال کے کچھ اور نہیں نکل سکتا. اور چونکہ باکمال ہے تو کمال نکلے گا. اب جب کمال نکلے گا تو کمال اپنی تجلی پیدا کرے گا. یہ کمال اس کائنات کی صورت میں ایک تجلی کمال کی یہ بھی ہے جس کا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہر ذرہ اس کے کمال کی تجلی ہے. یہ تجلی کمال ہو جانا یہ اس کمال کے کمال کا کمال نہیں ہے. اس میں وہ کمی باقی رہ جائے گی کہ جہاں پر کسی کو اختیار دے کر کمال کی طرف حرکت کروایا جائے. اور ایک وجہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی، اسٹیٹک کمال کمال ہے، لیکن کمال کا بھی کمال کیا ہے کہ کسی کو بالکل نیچے رکھا جائے اور پھر وہ حرکت کر کے کمال کے مرحلے میں آئے. اس مقصد کے تحت انسان، یعنی اب آپ غور کریں،
کہ انسان کس کیپیسٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تب انسان اس کیپیسٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اس میں کمال کے ظہور کا اسٹیٹک مرحلہ نہیں ہے بلکہ ڈائنامک مرحلہ ہے، اور وہ کمال کے ان مراحل کو طے کر سکتا ہے کہ جن کو حتیٰ مقرب ترین فرشتے بھی طے نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اسٹرینتھ ہے انسان کے اندر، یہ وہ قوت ہے کہ جو اس کو زمین پر خلافت اللہ ہی کا مرتبہ دیتی۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ اب جب آپ اس مقام خلافت اللہ ہی کو انٹرٹین کرتے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں اور آپ زمین پر نائب خدا ہیں، آپ زمین کے اوپر اللہ کے خلیفہ ہیں، تو اب آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ کا اصل کمال یہ ہے کہ آپ اس مقام خلافت اللہ ہی کو صحیح معنی میں اپنے وجود سے ظہور دیں۔ اس اعتبار سے کسی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی انگریز کی ایک تقریر کا چھوٹا سا حصہ کسی نے شیئر کیا تھا، دہراؤں گا کیونکہ بات بڑی خوبصورت تھی واقعی۔ اس نے کہا مجھے کہیں کسی شخص نے گھڑی تحفے میں دی، میں نے لے جا کے اپنی دراز میں ڈال دی۔ اب بڑے عرصے کے بعد مجھے خیال آیا تو میں نے دراز سے وہ گھڑی نکالی، نکال کر جب میں نے دیکھی تو بہت خاص نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھنے کے لیے کہ یہ مطلب گھڑی کیا ویلیو ہے اس کی، جب میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈا تو میں پریشان رہ گیا۔ وہ گھڑی تو ہزاروں ڈالر کی تھی، جو بظاہر ایک عام دیکھنے والی دکھائی دینے والی گھڑی تھی۔ تو کہا میں نے جب اس کی پرائس دیکھی تو پھر میرے اندر شوق اور بڑھا، میں نے کہا ذرا دیکھوں کیا وجہ ہے۔ کہا پتہ لگا کہ وہ جس کسی نے بھی مجھے گفٹ دی تھی گھڑی، وہ عام گھڑی نہیں تھی، اس کا جو میکر تھا وہ ہر پیس اسپیسیفکلی اپنے ہاتھ سے خود بناتا ہے، ہر پیس اس کا میکر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود بناتا ہے۔ کہ اس کی جو قیمت تھی وہ کس وجہ سے تھی کہ وہ جو مثلا کیا ہوتا ہے، مثلا مونا لیزا کی تصویر مثلا اگر لینے چلے جائیں گے تو بازار والی مونا لیزا کی تصویر آپ کو بڑے سستے میں مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس تصویر کا عکس ہے جو کہ مشینی طور پر نکالا جاتا ہے۔ وہ جو عکس جو اس نے اپنے ہاتھ سے مصور نے کیا، اب اس مصور کا ہر شاہکار جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے اس کی ویلیو اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی واقعاً یہ بڑی قیمتی بات ہے، ہم سب کے لیے قیمتی بات ہے، اس نے کہا جیسے اب اس کمپنی کا ہر پیس قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے، اس کے خالق نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کہ اب تم یہ سمجھو کہ کائنات میں اللہ نے وہ پروڈکٹ کے جس کے ہر پیس کو اپنے خاص طور پر ہاتھ سے بنایا ہے انسان۔ ہر انسان، اگر تمہارے اندر کہیں یہ بات موجود ہے کہ میں بیکار ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، میں پتہ نہیں کیا، ساری دنیا مجھ سے اچھی ہے، تم اپنے خالق کی خلقت کے کمال کو اس کا مطلب جھٹلا رہے ہو۔ تم آٹومیٹک مشینوں سے بن کر نہیں نکلے ہو، ہر بندہ۔ لہذا اب یہ بات آج یہ کہہ رہا ہے، اس سے کئی سو سال پہلے، ہزار سال پہلے معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ الانسانیہ، یہ جو سورۃ الانسانیہ ہے، کتب اللہ بیدہ، یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ایک ایک یہ جو آپ کے اندر کمال ہے، کوئی ایک بھی بندہ اگر بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے نہیں آپ مشینوں سے نہیں نکلے ہو، آپ کسی آٹومیٹک مشینری کے پروسیس کے تھرو نہیں آئے ہو، ایک ایک بندہ، ایک ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ پروڈکٹ ہے اللہ کا جس کے ہر پروڈکٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ لہٰذا اس کا جملہ یہ بڑا خوبصورت تھا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے وجود کے ہر ذرے پر تمہارے خالق کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، تم شاہکار ہو اپنے قدرت کا۔ یہ جب بات ہم سمجھتے ہیں اپنے اندر کہ ہم اپنے قدرت کا، اب سمجھے نا آپ کو، اگر اب یہ شاہکار کب نکلے گا؟ جب نہیں، اس وقت نکلے گا جب آپ یہ پہچاننے کے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ میں کسی خالق اکبر کے خلقت کا کمال ہوں، تب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور اہل بیت اطہار کا اصل کمال کیا ہے؟ ہمارا اور ان کا اصل رابطہ کیا ہے؟ وہ کمال ہے جو ہمیں باکمال بنانے کے لیے آیا ہے۔ صرف پیروی مقصد نہیں ہے یہاں پر، یہاں مرحلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے میں چل رہا ہوں ویسے تم چلو، نہیں، اہل بیت اطہار میں نہیں، وہ پرفیکٹ ماڈل ہے کہ جس نے آگے چل کر ہمیں صرف یہ بتایا ہے ہماری طرح چلو گے تو خدا تک ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ خدا تم سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا ہماری اتباع کرو۔ کیوں؟ جب ہماری اتباع کرو گے، اتباع کا معنی کیا ہے؟ جتنا ہمارے جیسے ہوتے چلے جاؤ گے اتنا خدا تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے ہم سے محبت کرتا ہے۔
لہذا اب صاحب نہج البلاغہ دنیا کے حوالے سے جو ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری نگاہ دنیا سے متعلق کیا ہونی چاہیے، کہ انشاءاللہ آنے والے جلسات میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی گفتگو سے متعلق اگر کوئی سوال کسی دوست کے ذہن میں موجود ہے تو میں حاضر خدمت ہوں۔ بیٹھے رہنا۔ آپ نے میں مطلب سوشل میڈیا کی حمایت میں نہیں، لیکن مطلب ایک سوال ہے، سوشل میڈیا بالکل بھی مطلب وہ خود بخود سوشل میڈیا خود تو غلط نہیں ہوگا، میں غلط لکھوں گا وہ آپ تک سوشل میڈیا غلط پہنچے، جب میری سوچ ہی غلط ہے تو آپ میری سوچ کو غلط بولیں نا، میڈیا میں اس کو آپ غلط کیوں بولیں؟ دیکھیں بالکل صحیح، میں بات متوجہ ہو گیا آپ کی۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف سوشل میڈیا کے تمام اس چیز کو غلط نہیں کہہ رہے، نہ یہ ہدف ہے ہمارے کہنے کا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب میں نے کہا تو میں نے مشخص کیا فلمیں، کلپس اور یہ ساری چیزیں۔ میں نے نہیں کہا کہ سوشل میڈیا کا سارا لرننگ جتنا بھی مٹیریل ہے وہ غلط ہے۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہو تو پھر آپ میرے پر اعتراض کیجیے گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے زیادہ تر کس چیزوں کے بارے میں بات کی؟ مشخص طور پر کہا فلمیں، زیادہ تر فلمیں، یہ جو ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ موویز میں سے کتنی نکالیں گے کہ جو پازیٹیو ہیں، 100% صحیح ڈائمنشنز کے ساتھ لکھی گئی ہیں، کتنوں میں کام ہے؟ اتفاقاً آپ اگر کوئی ایسی پروڈکٹیو مووی نکال بھی لیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو کیا ملے گا؟ کہیں نہ کہیں ایک ہدف اس میں، یعنی بات بہت اچھی کر رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بے دین بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ بہت اچھا اخلاقی موضوع ہوگا، انسانی ہمدردی کا موضوع ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو بگ بینگ دوبارہ وہیں کہیں نہ کہیں پڑھائی جا رہی ہوگی۔ تو جو کام دشمن نے کیا ہوا ہے سوشل میڈیا، دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا کو جب ہم برا کہہ رہے ہیں تو بنیادی طور پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ چیز اچھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چیز بری ہے، لیکن مسئلہ کیا؟ بے لگام ہے۔ اور بے لگام آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بے لگام۔ بے لگام نے اتفاقاً اس کی لگام ہمارے دشمن کے ہاتھ میں۔ دیکھیے گھوڑا برا نہیں ہے، لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہو تو اس پر بیٹھنا اور سوار ہونا عقل مندی ہے؟ عقل مندی ہے؟ نہیں عقل مندی۔ اتنی سی بات کی طرف ہم نہیں کہہ رہے، اکثر مطلب یہ نہیں، آپ نے اچھی بات کی طرف متوجہ کرا ہے کہ کہیں پر بھی بچوں کو یہ کہنا مطلب نہیں، اچھا وہ آپ نے سوال کر دیا، اس بات کی ذرا ڈیٹیل ہو گئی۔ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا تھا، وہاں پہ موضوع نہیں ہے میرا سوشل میڈیا سے، میں تو آپ کو صرف ایک اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر جو عقائد ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ فلموں سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ بچے جو مجھ سے آ کر بعض اوقات سوال کرتے ہیں، جب میں ان کی نالج پوچھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کچھ فلموں سے زیادہ نہیں ہے، کچھ سیریز سے زیادہ نہیں ہے۔ بھائی تم نے کوئی کتاب پڑھی؟ باقاعدہ نہیں جی کتاب تو نہیں پڑھی۔ پھر یہ کہاں سے آئی نالج؟ بس جی فلاں فلم دیکھی تھی۔ اگر وہ مووی یا کلپ نہیں بھی دیکھیں تو ایک انسان جو ہے، جو ایک صحت مند عقل جو ہے، آپ عقل کی اتنی، ہمارا مقصد بھی عقل کو کمال تک لے کے جائیں، ہماری خود عقل جو ہے خدا نے اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ ایک دن میں 70,000 تھاٹس آلموسٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ریسرچ ہے جس میں سے میں نے اس کو آگے پڑھا تو اس میں پتہ چلا مجھے کہ 80% تو نگیٹو ہوتی ہے، مطلب قابل کو بھی جو تھاٹس آئی ہوں گی اس میں تو اچھی خاصی تو نہیں اگر جانا، یہ تو آپ کسی ایک ریسرچ کی بات کر رہے ہیں نا، اب اس کو تو دیکھنا پڑے گا کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ خود کس ماحول میں، اس کا ریسرچ بیس کیا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم بتائیں گے نا کہ پھر نیگیٹو اور پازیٹیو کا بھی یہاں پر ایک بحث ہے۔ اگر کسی کے لیے دین ہی نیگیٹو ہے فرض کریں تو یہ کہے گا کہ جی ساری کی ساری تھاٹس نیگیٹو ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں عقل یقیناً ہمارے پاس حاکم ہے، ہم اسی لیے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں دیکھو ان چیزوں کو پڑھو، نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کو کورکرانہ اندھی تقلید سے بچو، کوسچن کرو، جیسے آپ دین پہ کوسچن کرو، آپ جیسے خدا پہ کوسچن کرو تو کبھی ایک بگ بینگ پہ بھی کوسچن کر لو، منع نہیں کر رہے، صرف سمجھا یہ رہے ہیں کہ چیزوں کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہوشیار رہو۔ نالج کا بیس فلمیں نہیں ہے، سائنٹیفک نالج کا بیس سائنس ہے، یونیورسٹیز ہیں، پراپر نالج ہے، کتابیں ہیں۔ یہاں پہ تو مسئلہ یہ کہ ہمیں ہمارے بچوں کو حتیٰ یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح کتابیں کون سی ہیں، کتاب کے اندر خود ایک دنیا ہے، ایک پوری بحث ہے۔ جتنا پیسہ اس وقت ان 2-4 غلط تھیوریز کو ثابت کرنے پر لگا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹریلینز آف ڈالر صرف اس چیز پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ان غلط تھیوریز کو ثابت کر دیا جائے۔ آج سے تقریباً اندازاً 10 سال پہلے، 8 یا 10 سال پہلے، آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا، ایک زمانے میں بگ بینگ کا ایک چھوٹے پیمانے پہ تجربہ کیا جا رہا تھا۔
آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر تقریباً خرچہ کتنا تھا؟ جو مجھے یاد ہے، جو میرے اب تک حافظہ کام کر رہا ہے، تو شاید $200 بلین جو میرے ذہن میں اس وقت ہے، تقریباً اس کے آس پاس تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں انہی دنوں میں سفر کر رہا تھا، ایران سے کہیں اور جا رہا تھا، پھر ہماری فلائٹ کینسل ہوئی کسی وجہ سے، تو ایک انڈیا کے طالب علم سے، اسٹوڈنٹ سے وہاں ملاقات ہوئی، وہی اسی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو وہاں جب فلائٹ کینسل ہوئی، آپس میں سلام دعا ہوئی، تو اس سے بات چیت ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے کہنے لگا، سر وی آر دس نیئر ٹو پروف بگ بینگ۔ اس بات کو گزرے ہوئے 8 سال ہو گئے، وہ دس نیئر آج تک ہو نہیں سکا۔ آج تک آپ نے کبھی کسی نے بڑھ کر سوال کیا کہ وہ جو آپ نے پتہ نہیں کتنے $100 بلین اس پروجیکٹ پہ لگائے تھے، وہ کیا ہوئے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ اب اس رخ پر آ کر بات کریں گے کہ جہاں پر سائنٹیفک تھیوریز کو باقاعدہ دبایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں وہ سطح آ گئی ہے کہ جہاں پر آپ اگر کوئی ایسی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ڈارون کے خلاف کسی چیز کو پروف کرے گی، تو آپ کا تھیسس پروف نہیں ہوگا۔ جی، آپ اس لیول پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس لیول پہ کھڑے ہونے کے بعد دشمن کے اتنے بہت سارے کام کے باوجود آپ اپنے بچے کو بغیر ہوشیار کر دیں، میدان میں اتار دیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، ورنہ کسی چیز کو مضمون کہنا مقصد نہیں تھا۔ اچھا عامر صاحب، آپ نے جو یہ ابھی بات کی ہو رہی ہے بگ بینگ تھیوری اور اس کے حوالے سے، تو بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں ان تھیوریز میں کہ جو اسلامک تھیوری کے ساتھ جو ہے نا کنفلکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے بڑی چیز میٹر کا جو ہے وہ اٹرنل ہونا۔ میٹر اٹرنل ہو سکتا ہے، نہ عقلاً ہو سکتا ہے نہ شرعاً۔ اچھا، پھر جیسے دنیا کی تخلیق کے بارے میں یہ تھیوریز بات کر رہی ہے، تو جو اسلامک تھیوری ہے وہ دنیا کی تخلیق کو کس طرح سے بیان کرتی ہے کہ فار ایگزامپل وہ بتا رہے ہیں کہ میٹر اس طرح سے ٹریول ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئی، تو وہ پھر کیا ہمارے ہاں موجود ہے، فلسفے میں مفصل بحثیں موجود ہیں اور اس کے اوپر مفصل بحث ہو چکی ہیں۔ ہاں البتہ دیکھیں، ہم سائنس کے 100% تو مخالف نہیں ہیں۔ مٹیریل ورلڈ کے اندر جو پارٹس ایولوٹ ہوئے یا انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اصل جو بحث اور جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ یا یہ سارا خود بخود ہوا یا خدا نے کیا۔ اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ ہو سکتا ہے ظاہر خدا نے بھی ایک کوئی پاتھ فالو کیا ہو نا، ظاہر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سائنٹسٹ ہے وہ اس قوانین تک پہنچ لو کہ فار ایگزامپل یہ فلو ہوا ہو پہلے اس طرح سے ہو پھر اس جی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سائنس تو ان چیزوں کو کشف کر رہی ہے نا۔ دیکھیں مزیدار بات یہ ہے، ہماری بحث ہی کیا ہے، ہم بحث ہی تو یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک چیز کو اٹھا کر آپ نے دیکھا کہ جی یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے۔ اب آپ سسٹم کو سمجھنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ سسٹم خود بخود بن گیا، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ آغا جان، آپ کو آج پتہ لگا ہے، یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا، آپ کو تو آج پتہ لگا نا۔ اب جب آپ کو آج پتہ لگا کہ یہ سسٹم ہے، تو بھیا یہ سمجھو نا کہ یہ جو اتنے سالوں سے بغیر کسی اس کے چلا، تمہیں نہیں پتہ تھا، تب بھی چل رہا تھا۔ تو جب سسٹم ہے تو سسٹم بنانے والا کیسے نہیں ہے؟ یہ جھگڑا ہے سارا۔ دیکھیے میں پھر عرض کر لوں، سائنس کو ہم پوری طرح سے کہیں پر بھی نگیٹ نہیں کرتے، سائنس کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ میں اس سے پہلے بھی کئی اپنے جلسات میں کہہ چکا ہوں کہ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم شوق دلاتے ہیں اپنے بچوں کو سائنس پڑھو۔ جس چیز سے سمجھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر سائنس آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بس میری بات مانو، میں کہہ رہا ہوں اس لیے ٹھیک ہے، تو کیا ٹھیک ہے؟ بھائی اتنی سی بات ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق زہرا و ابی و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دین کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں لوگ باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، پاکستان دشمن قوتوں کو، اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ دعا امام زمان کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل